محمدی سٹی سینٹر فتح گڑھ ایجنسی روڈ ویل پورہ سیالکوٹ۔ رابطہ محمد علی 030061337113، محمد عثمان 030061711415۔ اب میں بلا تاخیر دعوت خطاب دینے جا رہا ہوں ہماری جماعت کے مایہ ناز خطیب محترم جناب حضرت مولانا محمد ابراہیم محمدی حافظہ اللہ، ناظم تبلیغ اہل حدیث یوتھ فورس پنجاب، آپ سے ہم کلام ہوتے ہیں۔ ان کی آمد سے قبل زوردار نعرہ لگائیے اور اپنی بیداری کا ثبوت دیجیے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، شان مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ، حضرت مولانا محمد ابراہیم محمدی حافظہ اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء واشرف المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون۔ لوگ نفرتیں پھیلاتے رہے جھوٹ کے طوفانوں سے، لوگ نفرتیں پھیلاتے رہے جھوٹ کے طوفانوں سے، ہم ہر دل عزیز ہوئے پیاروں کی طرح۔ دنیا نے بارہا ہمیں مٹانا چاہا لیکن ہم چمکتے رہے شب میں ستاروں کی طرح۔ حضرات ذی وقار بلا تمہید مالک کائنات خالق ارض و سما کی حمد و ثنا اور نبی کل کائنات رحمت عالم کونین کے تاجور سید الثقلین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی ذات اقدس مقدس و مطہر پر درود و سلام کے بعد، حضرات آج کا دن دو اعتبار سے بڑا اہم ہے۔ ایک تو بالعموم پاکستانی ہونے کے ناطے سے کہ 23 مارچ کا دن، کہ 23 مارچ کو جب شہر لاہور کے اندر 1940 کو برے صغیر پاک و ہند کے بڑے بڑے قائدین اکٹھے ہوئے اور مسلمانوں نے اپنی غیرت کا اور اپنی محبت کا اعلان کرتے ہوئے یہ کہا کہ ہم ہندوستان کے دو ٹکڑے کر کے یہاں سے ایک ایسی دھرتی پیدا کریں گے، ایک ایسا خطہ بنائیں گے جہاں پہ اللہ کے قرآن کا نظام چلے گا، مدینہ کے تاجدار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نظام چلے گا۔ اور پھر اللہ نے اس خواب کو تعبیر بخشی۔ 1947 کے اندر پاکستان معرض وجود میں آیا۔ 23 مارچ 1940 کا دن تھا۔ قرارداد پاکستان منٹو پارک کے اندر منظور ہوئی، جسے آج لوگ مینار پاکستان سے یاد کرتے ہیں۔ 23 مارچ پہ 23 مارچ گزرتی چلی گئی۔ پھر تاریخ نے ایک ایسی کروٹ لی، مرور زمانہ کے ساتھ ساتھ 23 مارچ 1987 کا دن آ گیا۔ دن یہ بھی 23 مارچ کا تھا، شہر بھی لاہور تھا، مینار پاکستان کے سائے کے نیچے قلعہ لچھمن سنگھ کا فوارہ چوک تھا۔ تاریخ نے ایک نئی تاریخ رقم کر دی۔ یہاں پہ اہل حدیثوں کے قائد جناب علامہ احسان الہی ظہیر شہید اپنی للکار دنیا کے سامنے رکھ رہے تھے، پیغام دے رہے تھے کہ لوگوں، اہل حدیث کٹ سکتا ہے، اہل حدیث کو جھکایا نہیں جا سکتا، اہل حدیث کے جسم کے پرخچے اڑائے جا سکتے ہیں، اہل حدیث کو دبایا نہیں جا سکتا۔ اور پھر دنیا نے دیکھا 23 مارچ 1987 کا دن تھا اور علامہ احسان الہی ظہیر ظالموں کے ظلم کا شکار ہوئے۔ شہید ملت جناب علامہ حبیب الرحمن یزدانی ظالموں کی ظلم کا شکار ہوئے۔ مولانا محمد خان نجیب ظالموں کی درندگی کا شکار ہوئے، اور مولانا عبدالخالق قدوسی اور ان کے دیگر احباب ظالموں کے ظلم کا شکار ہوئے۔ لیکن دنیا کو یہ پیغام دے گئے، کائنات والو سن لو، اہل حدیث کٹ سکتا ہے، اہل حدیث جھک نہیں سکتا۔ یہ تاریخ 23 مارچ کا دن دو نعتوں سے بڑا اہم، ایک بالعموم پاکستانی ہونے کے ناطے اور ایک اہل حدیث ہونے کے ناطے سے آج میں 23 مارچ کی تاریخ دہرانے کے لیے
آپ احباب کے سامنے بیٹھا ہوں، انتہائی اختصار کے ساتھ اپنی تاریخ کے گوشے آپ کے سامنے رکھوں گا۔ تاریخ کے دریچوں میں جھانکیے، آپ کو پتہ چلے گا اہل حدیث کون لوگ ہیں۔ اہل حدیث کو لوگ آج بڑے تانے دیتے ہیں، آج ہمیں گالیاں دی جاتی ہیں، آج ہمیں برا بھلا کہا جاتا ہے کہ یہ کل کی پیداوار ہم سن لیتے ہیں، کوئی کہتے ہیں انگریز کی پیداوار ہم سن لیتے ہیں، کسی نے کچھ کہا، کسی نے کچھ کہا، ہم ان کی باتوں کو سن لیتے ہیں۔ آؤ یارو، آج میں آپ کے سامنے تاریخ کے اس حسین موڑ کے اوپر آج 23 مارچ کے ان زخموں کو تازہ کرتے ہوئے میں آپ کے سامنے اہل حدیث کی تاریخ رکھنا چاہتا ہوں کہ لوگوں اہل حدیث کب سے ہیں، اہل حدیث کی تاریخ کیا ہے۔ آئیے کتاب و سنت کو کھنگالیے، تاریخ کے اوراق کی ورق گردانی کیجئے، آپ کو پتہ چلے گا اہل حدیث کی تاریخ کا آغاز کب ہو رہا ہے۔ آپ کو مکہ کے اندر فاران کی چوٹیوں پہ کھڑے ہوئے کائنات کے امام، کونین کے تاجور، سید الثقلین، امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ صدا گونجتی ہوئی نظر آئے گی جب کائنات کے امام نے ساری کائنات کے لوگوں کو مخاطب ہو کے کہا تھا، یا ایھا الناس، اے کائنات کے اندر بسنے والو، شرق والو، غرب والو، شمال و جنوب کے باسیو، اگر کوئی پہاڑوں میں رہتا ہے تو وہ بھی سن لے، اگر کوئی ریگستانوں میں رہتا ہے تو وہ بھی سن لے، اگر کوئی صحراؤں میں رہتا ہے تو وہ بھی سن لے، اگر کوئی جزیروں میں رہتا ہے تو وہ بھی سن لے۔ کائنات کے امام یہ پیغام دے رہے ہیں، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا تملک العرب والعجم، تم لا الہ الا اللہ کو اپنی زبان سے ادا کر لو، قلب و جان سے اسے مان لو، تفلحوا تملک العرب والعجم، عرب بھی عجم بھی تمہارے پاؤں کی ٹھوکر پر ہوگا۔ دعوت اہل حدیث، پیغام اہل حدیث کا آغاز ہو رہا ہے۔ امام کائنات، امام اہل حدیث، امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ پیغام دے رہے ہیں جو پیغام آج ہر اہل حدیث کی زبان پہ ہے، ہر چھوٹے بچے کی زبان پہ ہے، ہر بڑے کی زبان پہ ہے۔ بزرگ کا قول بھی یہی ہے، لوگوں نجات چاہتے ہو، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ سے ملے گی۔ یہ پیغام کائنات کے امام نے فاران کی چوٹیوں سے دے کر مسلک اہل حدیث کی بنیاد رکھ دی اور لوگوں کو بتا دیا یہاں سے مسلک اہل حدیث کا آغاز ہو رہا ہے۔ پھر یہ تاریخ آگے بڑھی، تاریخ بڑھتی چلی گئی۔ آپ کو مکے کے ریگستان نظر آئیں گے، کہیں بلال حبشی تڑپتے ہوئے نظر آئیں گے، کہیں خبیب کا جسم لتھڑتا ہوا زخموں سے نظر آئے گا، کہیں آل یاسر نظر آئیں گے، کہیں سیدہ سمیہ کے جسم کے دو ٹکڑے نظر آئیں گے۔ ہاں تاریخ اہل حدیث آگے بڑھتی ہے۔ کائنات کے امام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکے کی گلیوں میں نظر آئیں گے، کانٹے بچھ رہے ہیں، اوپر کوڑا پھینکا چلا جا رہا ہے۔ اہل حدیث کی تاریخ بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ کبھی طائف کی وادیوں کے اندر آپ کو پتھر پڑتے ہوئے نظر آئیں گے اور تاریخ اہل حدیث رقم ہو رہی ہے۔ وہ پتھر مارنے والوں تم پتھر مارتے رہو، گالیاں نکالنے والوں تم گالیاں نکالتے رہو، کوڑے پھینکنے والوں تم کوڑے پھینکتے رہو، کانٹے بچھانے والوں تم کانٹے بچھاتے رہو، شیب ابی طالب کی گھاٹیوں میں قید کرنے والوں تم پابند سلاسل کر دو، قید و بند کی صحبتوں کے اندر ہمیں مبتلا کر دو۔ لیکن اہل حدیث کی تاریخ یہ ہے، گالیاں کھائیں گے، پتھر کھائیں گے اور کانٹوں کے اوپر چلیں گے، کوڑا پھینکو گے وہ بھی قبول کریں گے۔ ہماری زبان سے تمہاری گالی کا جواب گالی سے نہیں نکلے گا، پتھر کا جواب پتھر سے نہیں دیں گے۔ ہم اپنی تاریخ ضرور بنائیں گے لیکن لوگوں کو پیغام صرف وہی دیں گے جو کائنات کے امام نے طائف کی وادیوں میں پتھر کھانے کے بعد، جسم کو لہو لہان کروانے کے بعد آسمانوں سے فرشتے نے آ کر کہا، کائنات کے امام حکم دیجئے مجھے پتھروں کے درمیان رکھ کر اس بستی کو پیس کے رکھ دوں۔ جو بات کائنات کے امام نے کہی تھی، اہل حدیثوں کے مرشد نے کہی تھی، اہل حدیثوں کے امام نے کہی تھی، اللہم اہدی قومی فإنہم لا یعلمون، اللہ یہ میری قوم ہے انہیں پتہ نہیں ہے، اللہ تو انہیں ہدایت عطا فرما۔ آج اہل حدیث کی زبان
سے بھی یہی فکر ہے لوگوں، ہمیں جاہ و حشمت نہیں چاہیے، ہمیں منصب نہیں چاہیے، ہمیں وزارتیں نہیں چاہیے، ہمیں مشارتیں نہیں چاہیے، ہم عہدے نہیں چاہتے، ہم مال و متاع نہیں چاہتے، ہم سیم و زر نہیں چاہتے، کچھ نہیں چاہتے، ہمیں ایک ہی فکر ہے، غیر اللہ کے در پہ جھکنے والوں، رب کائنات کے در پہ جھک جاؤ، اور غیروں کے آگے جا کر اتباع کی باتیں کرنے والوں، غیروں کے پیچھے چلنے والوں، آؤ مدینہ کے تاجدار کے پیچھے پیچھے چلو، جنت کو رستہ یہی جاتا ہے، یہی اہل حدیث ہے، یہی دعوت مصطفیٰ ہے۔ یہ پیغام آگے بڑھتا چلا گیا، آپ کو اہل حدیثوں کے لاشیں بدر کے اندر تڑپتے ہوئے نظر آئیں گے، 14 صحابہ کے لاشیں تڑپے، 70 صحابہ آپ کو احد کے اندر شہید نظر آئیں گے، ہاں ہاں احزاب کے اندر صحابہ کے لاشیں تڑپتے ہوئے نظر آئیں گے۔ یہ تاریخ اہل حدیث آگے بڑھتی چلی گئی، آپ کو مدینہ کے اندر امام مالک نظر آئیں گے، امام مالک کو گدھے کے اوپر سوار کیا ہوا ہے، اور گدھے کے سپر سوار کر کے چہرے کے اوپر کالک کو مل دیا گیا، سیاہی کو مل دیا گیا۔ امام مالک مدینہ کی گلیوں میں پھر رہے ہیں، لوگوں نے کہا کون ہے جس کو مدینہ کی گلیوں میں پھرایا جا رہا ہے، اور امام مالک نے مدینہ کے چوک میں کھڑے ہو کر کہا جو مجھے جانتا ہے وہ تو جانتا ہی ہے، جو نہیں جانتا وہ سن لے، نبی کی حدیث کی خاطر مارے کھانے والا انس کا بیٹا مالک ہے، جو نبی کے فرمان کے لیے اپنے جسم کو کالک اس نے منوا لی ہے، جس نے گدھے پہ سواری قبول کر لی ہے، لیکن نبی کے فرمان پہ آنچ آنے دی۔ آج ہمارا بھی یہی اعلان ہے، جس طرح ہمارے بزرگوں نے اپنے جسموں کے اوپر مارے برداشت کی ہیں، انہوں نے گالیاں برداشت کی ہیں، سزائیں برداشت کی ہیں، اہل حدیث بھی برداشت کریں گے، لیکن نبی کے بیان کے اوپر، نبی کے فرمان کے اوپر، آقا کی حدیث کے اوپر، نبی کی سنت کے اوپر سودا کریں گے؟ ہم کٹ سکتے ہیں، مر سکتے ہیں، فرمان مصطفیٰ پہ سودا نہیں کر سکتے۔ بات آگے بڑھتی چلی گئی، تاریخ آپ کو بتائے گی۔ اہل حدیثوں کا امام، اہل حدیثوں کا فرزند جناب امام احمد ابن حنبل ہیں۔ امام احمد ابن حنبل کو جیل کی کال کوٹڑی میں سزائیں دی جا رہی ہیں، مارا جا رہا ہے، پیٹا جا رہا ہے، اور جلاد آتے ہیں، جلاد آ کے کوڑے برساتے ہیں۔ ایک جلاد آیا، کوڑا مارا، دوسرا مارتا ہے، تیسرا مارتا ہے، ہٹا دیا جاتا ہے، پھر دوسرا جلاد آ جاتا ہے، وہ 3 کوڑے مارتا ہے، پھر ہٹا دیا جاتا ہے، پھر تیسرا آتا ہے، کہا جاتا ہے احمد کو اتنی زور سے مارو، اتنی زور سے مارو اس کے جسم سے اور ہڈیوں سے گوشت جدا ہو جائے۔ یہ اپنے بات سے اپنے قول کو چھوڑ دے۔ ان کا قول کیا تھا؟ لوگوں یہ قرآن، یہ اللہ کا کلام ہے، مخلوق نہیں ہے۔ وقت کا حکمران کہتا ہے احمد ابن حنبل یہ قرآن اللہ کی مخلوق ہے۔ امام احمد ابن حنبل نے کہا نہیں، یہ میرے خالق کا کلام ہے، مجھے دبایا نہیں جا سکتا۔ امام احمد ابن حنبل کو مارا جا رہا ہے، موقف سے امام احمد ابن حنبل اس کو چھوڑ نہیں رہے، مارے جا مارے کھا رہے ہیں، مارے برداشت کرتے چلے جا رہے ہیں، اور پھر امام احمد ابن حنبل کو اتنی سخت سزائیں دی جاتی ہیں، قول سے واپس نہ ہوئے، اپنے عہد سے واپس نہ ہوئے، اپنے حق بات کہنے سے کے اوپر ڈٹے رہے۔ وقت آیا، تاریخ نے دیکھا امام احمد ابن حنبل کا جنازہ قبر کی یہاں سے جناب جیل کی کال کوٹڑی سے نکلتا ہے۔ امام احمد ابن حنبل کا جنازہ آج کی بات نہیں، برسہ برس کی بات پہ کر رہا ہوں، صدیوں پہلے کی بات کر رہا ہوں، جب میڈیا نہیں تھا، ذرائع ابلاغ نہیں تھا، اخبارات نہیں تھے، ٹیلی ویژن نہیں تھا، دور تک پیغام پہنچانے کا کوئی ذریعہ نہیں تھا۔ امام احمد ابن حنبل کا جنازہ جیل سے نکلتا ہے۔ امام احمد ابن حنبل کا جنازہ ادا کرنے کے لیے 1.5 لاکھ کے قریب اہل حدیث موجود تھے۔ لوگوں نے میدانوں کے اندر نماز جنازہ ادا کیا، گھروں کی چھتوں کے اوپر نماز جنازہ ادا کیا۔ جاؤ تاریخ اٹھا کر دیکھو، تمہیں پتہ چلے گا نماز ادا کرنے کے لیے، جنازہ ادا کرنے کے لیے جگہ نہیں مل رہی۔ کشتیوں کے اوپر کھڑے ہو کر لوگوں نے نماز جنازہ ادا کیا۔ 30,000 یہودی اور عیسائی نماز جنازہ کو دیکھ کر مسلمان ہو جاتے ہیں۔ یہ ہے اہل حدیث کے فرزند، یہ ہے امام احمد ابن حنبل۔ بات آگے بڑھتی چلی گئی۔ میں امام ابن تیمیہ کی بات کروں جس نے تتاریوں کے خلاف اعلان جہاد بلند کیا، میں امام بخاری کی بات کروں، امام نسائی کی کروں، امام ترمذی کی کروں، امام ابن ماجہ کی کروں، امام مسلم کی کروں، میری تاریخ بھری ہوئی ہے۔ برے صغیر کی بات کرتا ہوں، آپ کو شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نظر آئیں گے، آپ کو شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نظر
नजर आएंगे, शाह रफीउद्दीन नजर आएंगे। आओ मेरी तारीख देखो, आपको सैयद शेखुल कुल फिल कुल सैयद नजीर हुसैन मुहद्दिस देलवी नजर आएंगे। अहले हदीस की तारीख में आपको शाह इस्माइल शहीद नजर आएंगे। हाँ, कौन शाह इस्माइल शहीद? जिसने अल्लाह की तौहीद का ऐलान किया, डंके की चोट पे किया। कैसा मुजाहिद था अल्लाह का, कैसा मुजाहिद था शाह इस्माइल शहीद रहमहुल्लाह ताला। एक बच्चा आया, नौजवान है, अभी इसकी दाढ़ी नहीं फूटी, आकर इमाम साहब के सामने खड़ा हो गया। कहता है शाह साहब मैं भी जिहाद करना चाहता हूँ, जिहाद के लिए आया हूँ। शाह साहब ने कहा बेटे तुझे पता नहीं ये रास्ता बड़ा कठिन है, ये रास्ता बड़ा मुश्किल है, तू इस रास्ते के ऊपर नहीं जा सकता। और ऐसे अपने हाथों को उसके गालों के ऊपर थपकाते हुए कहा बेटे ये तेरे गुलाबों जैसे गाल इस रास्ते के अंदर मुरझा जाएंगे। बेटे तुझे पता नहीं है ये ऐसा रास्ता है जहां पे हम पूरी पूरी रात मुसल्ले के ऊपर गुजार देते हैं और दिन को घोड़ों की पुश्तों के ऊपर काफिरों से जिहाद करते हुए गुजार देते हैं। ये ऐसा रास्ता है। इस बच्चे ने कहा शाह साहेब आप मुझे ये बातें बता रहे हैं, ये बातें मेरी माँ ने घर से मुझे अलविदा करते हुए बता दी थी। ये है तारीख अहले हदीस। शाह इस्माइल शहीद को ना सिख दबा सके ना अंग्रेज दबा सके, उन्होंने अपनी जान का नजराना पेश कर दिया। आज भी जाकर बालाकोट को देख लो, बालाकोट की बस्ती ये गवाही दे रही है लोगों अहले हदीस को दबाया नहीं जा सकता। अहले हदीस कट जाते हैं, नबी की सुन्नत पे रब की तौहीद पे आंच आने देते। ये हमारी तारीख दरखशिंदा व तबिंदा है, ये तारीख बढ़ती रही। आपको मौलाना सनाउल्लाह अमरसरी नजर आएंगे। कौन मौलाना सनाउल्लाह अमरसरी? जिसके बारे में गैरों ने ये कहा कि अगर सुबह कोई फितना जन्म लेता है, अगर शाम को कहा जाए इसका जवाब दिया जाए तो दुनिया में सवाए सनाउल्लाह अमरसरी के कोई ऐसा इंसान है ही नहीं जो उस फितने का जवाब दे सके। रात को कोई फितना उठे, सुबह कहा जाए इसका जवाब दो, सवाए अमरसरी के कोई ऐसा बंदा है ही नहीं जो इसका जवाब दे सके। मेरी तारीख आगे बढ़ी, आपको मौलाना इब्राहिम मीर सियालकोटी नजर आएंगे। तारीख आगे बढ़ी, आपको जनाब सैयद दाऊद गजनवी नजर आएंगे। कौन सैयद दाऊद गजनवी? जिसके दरवाजे के ऊपर वक्त का हुक्मरान याहिया खां खड़ा हुआ है, सदर पाकिस्तान खड़ा हुआ है। लेकिन ये मौलाना दाऊद गजनवी वहां पे बैठा हुआ है, नमाजे असर नमाजे मगरिब अदा कर ली है। लोगों ने आकर कहा शाह साहेब आपको मिलने के लिए वक्त का हुक्मरान आया है, लेकिन शाह साहब जिक्र के अंदर मशगूल हैं। लोगों ने कहा कि जिस सदर साहब मिलने के लिए आए हैं, कहा कि ये दाऊद गजनवी है, जब तक शाम के वजीफे मुकम्मल नहीं करेगा चाहे कोई सदर हो चाहे कोई और हो उसकी बात सुनी नहीं जा सकती। ये अहले हदीस की तारीख है। तारीख आगे बढ़ी, आपको इलामा एहसान इलाही ज़हीर अहले हदीस की तारीख के दरखशिंदा व तबिंदा सितारे नजर आएंगे। जब माल लोड के ऊपर ऐसे लाइन लगा दी गई और डीआईजी ने कहा जो आगे बढ़ेगा उसके सीना के ऊपर गोलियां पवस्त कर दी जाएंगी। हाँ हाँ, जहां पे तेरे मुल्ला भाग खड़े हुए थे उन्होंने दाढ़ियां कटवा दी थी, जिन्होंने अपनी मस्जिदें छोड़ दी थी। हाँ हाँ, जनाजे की चारपाइयों पे अपने आप को उठवा के जो मस्जिदों से निकले थे। हाँ, फिर अहले हदीस का सपूत था, मेरा कायद था, इलामा एहसान इलाही ज़हीर था, जिसने उस लाइन को अबूर करके कहा अगर तूने अपनी माँ का दूध पिया है ये अहले हदीस का फर्जंद है, इसके सीना में गोली उतार के दिखा। हदीस की तारीख आगे बढ़ी, तारीख रकम हुई, कायनात ने यह देखा नफरतें फैलाने वाले फैलाते चले जा रहे हैं। मेरे कायद की ललकार, मेरे कायद की ललकार दुनिया के अंदर गूंज रही है। हाँ हाँ, आज भी धोबी घाट के कान उस ललकार को सुनने को तरस रहे हैं। हाँ हाँ, आज भी शेखुपुरा का कंपनी बाग उस ललकार को सुनने के लिए तरस रहा है। हाँ हाँ, आज मोची दरवाजा लाहौर का तरस रहा है। कहाँ गए वो दलेर और शेर जो ललकारते भी थे, जो धारते भी थे, पुकार भी दिया करते थे। मेरे शहीद ने आखिरी पैगाम भी ये दिया था, मोमन है तो बेतैग भी लड़। ये लड़ का पैगाम मेरा कैद देके गया है। हम लड़ेंगे शिरक के खिलाफ, हम लड़ेंगे बिदअत के खिलाफ, हम लड़ेंगे जालिमों के खिलाफ, हम लड़ेंगे जाबरों के खिलाफ। कोई दुनिया
دنیا کی طاقت اہل حدیث کے فرزندوں کو روک سکتی؟ ہم اپنے آپ کو کٹوا دیں گے، اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر دیں گے، ہماری گردنیں کٹ سکتی ہیں لیکن جھک سکتی؟ یہ اہل حدیث کی تاریخ ہے۔ آج میرا قائد علامہ پروفیسر ساجد میر اپنی سابقہ روایات کو برقرار رکھے ہوئے تاریخ نے یہ دیکھا جب بڑے بڑے ملا وہاں سے چھوڑ کے چلے گئے تھے، بڑے بڑے سیاستدان جنہیں بڑا بڑا لقب دیے جاتے تھے، بڑے بڑے جمہوریت کے علم بردار، حق بات کہنے والے، ڈٹ جانے والے، جب سب ساتھ چھوڑ گئے تھے، اکیلا میرا قائد سینٹ کے اندر کھڑے ہو کے مشرف کو للکار رہا تھا۔ آج بھی میرا قائد یہ کہہ رہا ہے، نواز شریف، شہباز شریف، ہم نے مشرف کو بھی اگر للکارا تھا تو یہ مت سمجھنا کہ تجھے نہیں للکار سکتے، ہم تمہیں بھی للکاریں گے۔ کوئی ایسا قانون پاکستان کی دھرتی پہ نہیں بننے دیں گے جو خلاف اسلام ہو، خلاف شریعت ہو۔ اہل حدیث کی تاریخ بڑھتی چلی گئی، لوگوں نے کہا کل کی پیداوار ہے۔ بات کو مختصر کرنا چاہتا ہوں۔ شیخ القرآن مولانا محمد حسین شیخو پوری رحمہ اللہ تعالیٰ کے پوتے، ہم سب کے محبوب خطیب، اسٹیج پر جلوہ فروز ہیں، آپ سے ہم کلام ہونے والے ہیں۔ اہل حدیث یوتھ فورس کے یہ ناد میں تبلیغ ہے۔ اللہ کے فضل و کرم سے یوتھ فورس کا پیغام بن کے یہ گلی گلی، نگر نگر، بستی بستی شیخ القرآن کی آواز میں لوگوں کو سنا رہے ہیں اور سناتے رہیں گے انشاءاللہ الرحمن۔ لوگوں سن لو، اہل حدیث کو تانا دینے والے، ان کے لیے ایک بات کہنا چاہتا ہوں، ان کے لیے واضح کرنا چاہتا ہوں، کسی کو تانا دینا مقصود نہیں، صرف اپنی تاریخ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں۔ ہمیں تانا دینے کی کیا ضرورت ہے، گالی دینے کی ہمیں ضرورت کیا ہے؟ صاف صاف سیدھی بات کرنے کے عادی ہیں۔ لوگوں سن لو، ہم تو وہ لوگ ہیں کہ لوگ نفرتیں پھیلاتے رہے، جھوٹ کے طوفانوں سے ہم ہر دل عزیز ہوئے، پیاروں کی طرح دنیا نے بارہا ہمیں مٹانا چاہا، ہم چمکتے رہے شب میں ستاروں کی طرح۔ ہاں ہاں، ہم ہی وہی ہیں جس نے انگریز کے خلاف بغاوت کی تھی، ہم ہی وہی ہیں جنہیں ڈھاکہ شہر کے اندر جاؤ تاریخ اٹھا کر دیکھو، آپ کو پتا چلے گا صرف ڈھاکہ شہر کے اندر 2 لاکھ اہل حدیثوں کو پھانسی کے پھندے پہ لٹکایا گیا۔ انگریز کے باغی ہم ہیں، ہم نے انگریز کی بغاوت کی ہے۔ اگر تمہیں نہیں پتا، جاؤ پٹنہ کی تاریخ اٹھا کر دیکھو، جاؤ صادق پور کی تاریخ اٹھا کر دیکھو، تمہیں پتا چلے گا صادق پور کی پوری اہل حدیثوں کی بستی کو انگریز نے بلڈوز کر دیا، پوری بستی کو تہہ تہہ کر دیا، پوری بستی کو نیست و نابود کر دیا، اور پھر وہاں پہ اہل حدیثوں کے عالم دین مولانا یحییٰ علی کو پابند سلاسل کیا گیا، جیل کی کال کوٹھڑی میں پھینکا گیا اور اس کے لیے سزائے موت کا اعلان ہوا۔ مولانا یحییٰ علی مسکرا رہے ہیں، ان کی جیل کی کوٹھڑی جہاں پہ رب کے قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، انگریز لارڈ نے دیکھا کہ رات کی تاریکی ہے، سارے کوٹھڑیوں کے دیے بند ہیں، ایک دیا جل رہا ہے۔ پوچھا کہ اس کوٹھڑی کا دیا کیوں جلتا ہے؟ جیل کے نگران نے کہا جناب سارے دیے بند ہیں، اس کوٹھڑی کا بھی دیا بند ہے، وہاں پہ جو قیدی ہے جسے کل پھانسی کے پھندے پہ لٹکایا جانا ہے وہ قرآن پڑھ رہا ہے، اس کے چہرے سے اتنی روشنی پھوٹ رہی ہے پوری جیل روشن ہو گئی ہے۔ اہل حدیث کا فرزند یحییٰ علی قرآن پڑھ رہا۔ انگریز نے کہا اچھا یہ اتنا خوش ہے، اس کے چہرے سے اتنا نور ٹپک رہا ہے، آئے اور آ کر کہا کہ یحییٰ علی کیوں خوش ہو؟ تمہارے چہرے سے یہ خوشی کے آثار کیوں ہیں؟ تمہیں ڈر نہیں لگتا؟ تمہیں کل پھانسی کے پھندے پہ لٹکا دیا جائے گا۔ یحییٰ علی نے کہا میں کیسے ڈروں، میں کیسے افسردہ ہوں، میں تو خوش ہوں، کل اپنے رب سے ملاقات کرنے کے لیے جا رہا۔ انگریز نے کہا اچھا وہابی کا بچہ پھانسی کے پھندے پہ بھی راضی، کہا اس کے پھانسی کا پھندا مؤخر کیا جاتا ہے، اسے پھانسی کے پھندے پہ نہیں لٹکایا جائے گا، اس کی داڑھی کو مونڈ دیا جائے۔ سزا مؤخر ہو گئی، یحییٰ علی کی داڑھی کو کاٹ دیا گیا۔ ہے وہی یحییٰ علی جو مسکرا رہا تھا، چند لمحے جس کے چہرے پہ تبسم تھا۔ جس کے چہرے پہ خوشی تھی اب اس کا چہرہ افسردہ کیسے ہو گیا؟ یحییٰ علی نے داڑھی کے کٹے ہوئے بال اٹھائے،
आंखों से टप टप आंसू बरस रहे। कहा याह्या अली रोते क्यों हो? कहते हैं रो इसलिए रहा हूं कि याह्या तुझसे ये दाढ़ी ज्यादा मुकद्दरों वाली निकली जो रब की तौहीद पे पहले कट गई, तू कट नहीं सका। ये है अहले हदीस। हाँ, अंग्रेज ने फिर कहा था कि जब तक रुए जमीन पे अहले हदीस मौजूद हैं, ये वहाबी मौजूद हैं, ये बागी के मुतरादिफ है, बगावत यहां पे होगी। मेरा शहीद कायद अल्लामा एहसान इलाही ज़हीर जब ये वाकया सुनाया करते, तारीख का ये दरीचा लोगों के सामने खोल के रखते, ये सफा सामने रखते, फिर कहा करते थे नाकिदो वक्त की रफ्तार बदलने के लिए हमने मजबूर जबानों को नवा बख्शी है, कच कलाहों की रौनक का उड़ाया है मजाक, हमने तारीख के चेहरे को ज़िया बख्शी है। हाँ, हमने अपना खून पेश करके अपने खून की सुर्खी से तारीख को रोशन किया है। और जालिमों, तुमने अंग्रेज के बूट पालिश किए, तुमने नौकरियां ली, तुमने ओहदे लिए, तुमने वजारतें ली, तुमने जगीरें ली, तुमने अंग्रेज को खुश करके रब को नाराज किया। हमने अंग्रेज से बगावत करके रब रहमान को राजी किया है। ये है मेरी तारीख। तारीख की कौन कौन सी बात आपके सामने रखूं? लोग कहते हैं ये कल की पैदावार, अंग्रेज ने इन्हें जन्म दिया है। आइए इस गलत फहमी का अजाला करके अपनी बात को खत्म करना चाहता हूं। अहले हदीस कब के हैं? नबी कायनात रहमत आलम कौनैन के ताजवर सैयदुस सकलैन इमामुल किबलतैन जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक सहाबी, नाम उनका अबू सईद खुदरी रजी अल्लाह तआला अन्हु, शरफ असहाबुल हदीस किताब उठा लीजिए। इस हदीस की किताब के अंदर ये रवायत मौजूद है। हजरत अबू सईद खुदरी अपने शागिर्दों को ये कहते हैं, तुम हमारे नायब हो, तुम हमारे बाद हमारे नायब हो। याद रखो, हमारे बाद इस रुए जमीन पे तुम अहलुल हदीस हो। कौन कह रहा है जी? नबी का सहाबी अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपने शागिर्दों को कहते हैं कि तुम हमारे बाद, सहाबा के बाद तुम अहलुल हदीस हो, हमारे नायब हो। नबी का सहाबी अपने आप को अहले हदीस कहे, अपने शागिर्दों को अहले हदीस कहे। आइए बात आगे बढ़ाता हूं। इमाम शाफी रहमहुल्लाह ताला किबार ताबईन के अंदर शामिल, जिन्होंने 500 से ज्यादा सहाबा की ज़ियारत की है। तहज़ीब उठाकर देखिए, बड़े बड़े ताबईन के अंदर इनका शुमार होता है। ये भी अपने आप को अहलुल हदीस कहते हैं। ये पहली सदी हिजरी की बात है। लोग कहते हैं कल की पैदावार, मैं कहता हूं पहली सदी हिजरी के अंदर इमाम शाफी आपको अहले हदीस नजर आएंगे। दूसरी सदी हिजरी के अंदर आपको इमाम मालिक अहले हदीस नजर आएंगे। इमाम अहमद इब्न हंबल अहलुल हदीस नजर आएंगे। इमाम अली बिन मुदैनी आपको अहले हदीस नजर आएंगे। तीसरी सदी हिजरी के अंदर आपको इमाम शाफी अहलुल हदीस नजर आएंगे। चौथी सदी हिजरी के अंदर आपको इमाम इब्ने हब्बान अहले हदीस नजर आएंगे। इमाम हाकम अहले हदीस नजर आएंगे। अहले हदीस की तारीख आगे बढ़ी। 5वीं सदी हिजरी के अंदर इमाम अबू बकर अल बगदादी, खतीब अल बगदादी, जिसे दुनिया ने याद किया है, वो खतीब बगदादी आपको अहलुल हदीस नजर आएंगे। 6ठी सदी हिजरी के अंदर इमाम इब्ने असाकर आपको अहले हदीस नजर आएंगे। और इस 6ठी सदी हिजरी के अंदर ही पीर अब्दुल कादिर जलानी आपको अहलुल हदीस नजर आएंगे, जिन्होंने अपनी किताब गुनियत तालिबीन के अंदर लिखा कि नाजी फिरका, नजात पाने वाला फिरका अहलुल हदीस अगर नहीं तो मैं नहीं जानता वो कौन है जिनके बारे में नबी रहमत ने फरमाया है कि वो निजात पाने वाले हैं। पीर अब्दुल कादिर जिलानी 6ठी हिजरी में अहलुल हदीस आपको नजर आएंगे। 7वीं 6ठी हिजरी के अंदर इमाम इब्ने तैमिया के दादा मुजद्दिदुद्दीन इब्ने तैमिया आपको अहलुल हदीस नजर आएंगे। इमाम नौवी शारे मुस्लिम आपको अहलुल हदीस नजर आएंगे। इसी तरह 8वीं हिजरी के अंदर इमाम इब्ने तैमिया आपको अहलुल हदीस नजर आएंगे। इमाम ज़हबी आपको अहलुल हदीस नजर आएंगे। 9वीं हिजरी के अंदर आपको इमाम इब्ने हजर अस्कलानी अहलुल हदीस नजर आएंगे। इमाम इब्ने कसीर अहलुल हदीस नजर आएंगे। आपको इमाम इब्ने क़य्यम अल जौज़ी अहले हदीस नजर आएंगे। 10वीं सदी हिजरी के अंदर इमाम जलालुद्दीन सयूती आपको अहलुल हदीस नजर आएंगे। 11वीं सदी हिजरी के अंदर ताजुद्दीन बिन इस्माइल अल गुजराती जो सियासता के हाफिज थे वो अहलुल हदीस नजर आएंगे। 12वीं सदी हिजरी के अंदर मोहम्मद फाखर इलाहाबादी आपको अहलुल हदीस नजर आएंगे। शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देलवी हुज्जतुल्लाहिल बालिगा उठा ले
آپ کو اہل الحدیث نظر آئیں گے 13ویں صدی ہجری کے اندر امام شوکانی آپ کو اہل الحدیث نظر آئیں گے محمد بن عبد الوہاب النجدی اہل الحدیث نظر آئیں گے شاہ اسماعیل شہیر آپ کو اہل الحدیث نظر آئیں گے اسی طرح 14ویں صدی ہجری کے اندر شیخ القل فی القل سید نذیر حسین محدث دہلوی آپ کو اہل الحدیث نظر آئیں گے نواب صدیق الحسن خان اہل الحدیث نظر آئیں گے مولانا ثناء اللہ امرسری آپ کو اہل الحدیث نظر آئیں گے محمد حسین بٹالوی آپ کو اہل الحدیث نظر آئیں گے بے شمار علماء کے نام لے سکتا ہوں بات کو آگے بڑھانا چاہتا ہوں 15ویں صدی یہ چل رہی ہے آپ کو شیخ ابن باز رحمہ اللہ اہل حدیث نظر آئیں گے آپ علامہ البانی آپ کو اہل الحدیث نظر آئیں گے علامہ احسان الہی ظہیر آپ کو اہل الحدیث نظر آئیں گے مولانا ابراہیم میر آپ کو اہل الحدیث نظر آئیں گے لوگوں سن لو مولانا صادق سیالکوٹی آپ کو اہل الحدیث نظر آئیں گے ہاں میرے استاد حافظ عبد المنان آپ کو اہل الحدیث نظر آئیں گے آج کریا کریا بستی بستی شہروں کے شہر بستیوں کی بستیاں اہل حدیثوں سے بھری ہوئی آپ کو نظر آئیں گی میں نے تاریخ صدی ہجری سے لے کر آج 15ویں صدی ہجری جا رہی ہے ہر صدی سے میں نے ایک ایک دو علماء اہل حدیث کے نام آپ کے سامنے رکھے ہیں حوالہ دینے کا پابند ہوں اختصار کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے یہ نام آپ کے سامنے رکھ دیے ہیں لوگوں سن لو اللہ کے فضل و کرم سے ہر صدی کے اندر ہر دور کے اندر اہل الحدیث موجود تھے کوئی کہہ سکتا ہے کسی ایک کا نام لیا کسی دو کا نام لیا صدی پوری کے اندر 2-3 ہی اہل حدیث ہیں آؤ میں ایک لڑی کے ساتھ ایک تسلسل کے ساتھ اپنے آپ سے شروع کرتا ہوں اور نبی رحمت کائنات کے امام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک سلسلہ جوڑ کے دکھا دیتا ہوں تاکہ کسی کو غلط فہمی نہ رہے کوئی غلط فہمی نہ رہے کہ فلاں جگہ تسلسل میں تعطل آ گیا تھا فلاں جگہ اہل حدیث نہیں تھا فلاں کے ساتھ اہل حدیث کی ملاقات نہیں ہوئی آؤ میں آپ کو بتا دیتا ہوں میں نے علم حدیث پڑھا ہے میں نے قرآن و حدیث کا علم حاصل کیا ہے اپنے استاد الشیخ حافظ عبد المنان نور پوری رحمہ اللہ تعالی سے میرے شیخ نے علم حاصل کیا ہے حافظ محمد گوندلوی رحمہ اللہ تعالی سے انہوں نے علم حدیث کو حاصل کیا ہے جناب حافظ عبد المنان محدث وزیر آبادی سے آج اللہ نے مجھے یہ بھی اعزاز دیا ہے کہ میں اپنے پردادا استاد حافظ عبد المنان وزیر آبادی کی جو عظیم الشان مسند تھی جس کو میں خوابوں کے اندر بھی حاصل نہیں کر سکتا تھا اللہ نے آج اس مسند کے اوپر مجھے خدمت کا شرف عطا فرما دیا ہے میرے پردادا استاد پنجاب استاد الحدیث حافظ عبد المنان وزیر آبادی کون حافظ عبد المنان وزیر آبادی کہ جن کے استاد شیخ القل فی القل سید نذیر حسین محدث دہلوی نے یہ کہا تھا کہ بیٹے عبد المنان مجھے 2 آدمیوں نے بڑا خوش کیا ہے ایک عبداللہ ہے غزنہ کا رہنے والا عبداللہ غزنوی وہ اس نے مجھے بڑا خوش کیا ہے وہ میرے پاس آیا تھا میں نے اپنا کرتا تحفے کے طور پر اسے دیا ہے عبد المنان اب تو مرنے آیا ہے تو نے مجھے اتنا خوش کیا ہے اپنی دستار پگڑی تجھے تحفے میں دے رہا تم نے مجھے خوش کر دیا ہے اور قربان جاؤں اس نیک وقت اس شگیرد پہ کہ یہ ہر موقع کے اوپر اس پگڑی کو پہنا کرتے اور پھر جب انتقال کا وقت آیا انہوں نے کہا کہ میرے استاد کا دیا ہوا تحفہ اس کو میرے کفن کے اندر شامل کر دیجئے استاد کا تحفہ میرا کفن بنا دیجئے یہ ہے حافظ عبد المنان وزیر آبادی آئیے میں نے علم حدیث سیکھا حافظ عبد المنان نور پوری سے انہوں نے علم حدیث سیکھا حافظ محمد گوندلوی سے انہوں نے علم حدیث سیکھا استاد پنجاب حافظ عبد المنان وزیر آبادی سے انہوں نے علم حدیث سیکھا جناب شیخ القل فی القل سید نذیر حسین محدث دہلوی سے اور مولانا عبدالحق
बनारसी से मौलाना अब्दुल हक बनारसी ने इल्म हदीस सीखा इमाम शुकानी रहिमहुल्लाह से, इमाम शुकानी ने इल्म हदीस सीखा इमाम अली बिन इब्राहिम से, उन्होंने इल्म हदीस सीखा हामिद बिन हसन अश-शाकर से, उन्होंने इल्म हदीस सीखा सैयद अहमद बिन अब्दुल रहमान अश-शामी से, उन्होंने इल्म हदीस सीखा मोहम्मद बिन हसन अल-उजैमी से, उन्होंने इल्म हदीस सीखा अहमद बिन मोहम्मद अल-यमनी से, उन्होंने इल्म हदीस सीखा यहया अत-तबरी से, उन्होंने इल्म हदीस सीखा अपने दादा मुहिब अत-तिबरी से, उन्होंने इल्म हदीस सीखा इब्राहिम अद-दमिश्की से, उन्होंने इल्म हदीस सीखा इब्राहिम अल-फरगानी से, उन्होंने इल्म हदीस सीखा मोहम्मद अल-फारसीनी से, उन्होंने इल्म हदीस सीखा यहया बिन अम्मार अल-खुतालानी से, उन्होंने इल्म हदीस सीखा मोहम्मद बिन यूसुफ अल-फरबरी से, उन्होंने इल्म हदीस सीखा इमामुल मुहद्दिसीन सैयदुल मुहद्दिसीन अमीरुल मोमिनीन फिल हदीस से मौलाना हाफिज मोहम्मद बिन इस्माइल अल बुखारी से, इमाम बुखारी रहिमहुल्लाह ने इल्म हदीस सीखा इमाम हुमैदी से, इमाम हुमैदी ने इल्म हदीस सीखा इमाम सुफियान से, इमाम सुफियान ने इल्म हदीस सीखा यहया बिन सईद अल अंसारी से, यहया बिन सईद अल अंसारी ने इल्म हदीस सीखा मोहम्मद बिन इब्राहिम अत-तैमी से, मोहम्मद बिन इब्राहिम अत-तैमी ने इल्म हदीस सीखा अलकमा बिन वकास अल-लैसी से, अलकमा बिन वकास अल-लैसी ने इल्म हदीस सीखा अमीरुल मोमिनीन खलीफतुल मुस्लिमीन खलीफा सानी हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हो से, हजरत उमर फारूक ने इल्म हदीस सीखा इमामुल अंबिया सैयदुल अंबिया आज़मुल मुरसलीन सैयदुल मुरसलीन खातमुन नबिय्यीन जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। ये है मेरी तारीख जो तसलसल के साथ कड़ी मिला के मैंने रसूलुल्लाह तक साबित की है। अहले हदीस की तारीख दरखशिंदा भी है, ताबिंदा भी है, ना इसे मिटाया जा सका ना कोई मिटा सकता है। लोगों सुन लो, कल भी अहले हदीस आसमान दुनिया के ऊपर चमकता था, आज भी चमक रहा है, कल भी चमकता रहेगा। जो इसे मिटाने की कोशिश करेगा इंशाअल्लाह मिट जाएगा। इंशाअल्लाह मसलक अहले हदीस मिटेगा नहीं।